بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیفارم سول کوڈ سے مسلمانوں کو باہر رکھا جائے۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے UCC سے متعلق مطالبہ پیش کیا ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ جس طرح پارلیمانی کمیٹی سے یہ خبر آئی ہے کہ قبائلیوں کو یکساں سول کوڈ سے باہر رکھا جائے گا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اس سے باہر رکھا جائے۔ آرٹیکل 25 اور 29 ہمیں اس کے لیے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا مسودہ تیار ہے۔ ہماری کل ایک اہم میٹنگ ہے۔ ہم 1-2 دن میں اپنا مسودہ بھیج دیں گے۔ انڈیا ٹی وی کی خبر کے مطابق بورڈ نے کہا کہ ہم نے اپنے مسودے میں سوال اٹھایا ہے کہ کیا یکساں سول کوڈ کی ضرورت ہے؟ کیا سب کے قانون ایک جیسے ہوں گے؟ جبکہ آئین نے ہمیں بہت سی شقیں دی ہیں جن میں برابری نہیں ہے، تو صرف فیملی لاش کو یکساں سول بنانا کیوں ضروری ہے؟ بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی نے کوئی بات چیت نہیں کی، ایسے میں یونیفارم سول کوڈ کیسے بنے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخری لا کمیشن نے 2018 میں ہم سے بات کی اور کہا کہ یکساں سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت آخر چاہتی کیا ہے۔ بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لا کمیشن کی جانب سے کی جانے والی کوششیں محض رسمی ہیں۔ اگر 1 کروڑ لوگوں کی تجاویز آئیں تو اتنے کم وقت میں ان کو دیکھنا، پڑھنا اور ان پر عمل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ مانسون اجلاس میں قانون لانے کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ آئین کے آرٹیکل 25 سے متصادم ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کو لے کر تحریک بہت تیز ہے۔ لا کمیشن نے تمام مذہبی فرقوں اور عام لوگوں سے UCC پر رائے طلب کی ہے۔ اس معاملے میں جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی جماعت نے لا کمیشن کو دینے کے لیے اپنی رائے تیار کی ہے، جسے آج یا کل لا کمیشن کو بھجوا دیا جائے گا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء ہند نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ مذہب سے متصادم ہے۔ ایسے میں لا کمیشن کو تمام مذاہب کے ذمہ داروں کو بلا کر بات کرنی چاہیے اور تال میل قائم کرنا چاہیے۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی جمعیت علماء ہند لا کمیشن کو جو رائے بھیجے گی اس کے مطابق مسلمان ایسے کسی قانون کو قبول نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے تیار کردہ ایک رائے میں کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ آئین میں موجود مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 25 میں شہریوں کو دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کو سلب کرتا ہے۔ افغانستان اور چین کے تعلقات مزید مضبوط کیے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے کابل میں چین کے سفیر وانگ ژو سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کی پریس آفس نے آج ایک خبر میں کہا کہ ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ سیاسی اور اقتصادی مسائل کو آگے بڑھانے اور تیز کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط کیے جائیں۔ لوہے اور سٹیل مل کا آغاز، ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تفصیلات کے مطابق فقیری سٹیل مل کا آج کابل کے پیا پول کے صنعتی پارک میں باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ باختر نیوز ایجنسی کے نامہ نگار کے مطابق آئرن مل ایسوسی ایشن کے سربراہ عبدالبصیر رشتیہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں سٹیل کی 42 فیکٹریاں ہیں، ان میں سے ایک فقیری سٹیل فیکٹری ہے۔ فقیری سٹیل مل تقریباً $10 ملین کی سرمایہ کاری سے بنائی گئی ہے، جس میں 700 افراد کو براہ راست اور ہزاروں افراد کو بالواسطہ روزگار میسر ہوگا۔ انہوں نے امارت اسلامیہ افغانستان بالخصوص وزارت صنعت و تجارت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے سرمایہ کاروں اور تاجروں کو سہولیات فراہم کرنے، معدنیات کو ترجیح دینے اور نکالنے، ملکی مصنوعات کے استعمال اور غیر معیاری اشیاء کی درآمد پر پابندی کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کیں۔ اسی دوران افغانستان چیمبر آف انڈسٹریز اینڈ مائنز کے نائب صدر سخی احمد پیمان کا کہنا تھا کہ ملک میں مکمل امن و امان ہے اور امارت اسلامیہ افغانستان بالخصوص وزارت صنعت و تجارت کی توجہ اس طرف بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں صنعتی تحریک چل رہی ہے، لیکن اس تحریک کو سپورٹ کیا جانا چاہیے تاکہ افغانستان معاشی آزادی حاصل کر سکے۔ علاوہ ازیں وزارت صنعت و تجارت کے قائم مقام سربراہ نور الدین عزیزی نے ملک کی ترقی اور خود کفالت میں نجی شعبے کے کردار پر بات کی اور یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ افغانستان بالخصوص وزارت صنعت و تجارت پرائیویٹ سیکٹر کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ افغانستان
افغانستان ایک صنعتی ملک بنے۔ اسی دوران وزارت اقتصادیات کے پیشہ ورانہ امور کے سیکرٹری ڈاکٹر عبداللطیف نظری نے کہا کہ ہر ملک تاجروں، سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور اپنے عوام کے تعاون اور اتحاد سے معاشی ترقی اور خود کفالت حاصل کرتا ہے، اور اب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ملک کی ترقی اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا حق ہے۔ تقریب میں کابل کے گورنر شیخ محمد قاسم خالد نے اسلام کے نقطۂ نظر سے صنعت و تجارت کی قدر و قیمت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صنعت و تجارت عبادت کا حصہ ہے اور ہمارے تمام اعمال اسلام کے مطابق ہونے چاہئیں۔ انہوں نے صنعت کاروں، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ افغانستان بالخصوص صوبہ کابل کے تمام عہدیداران ان کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان کی سرگرمیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے نائب صدر خان جان الکوزی اور دیگر مقررین نے بھی امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے نجی شعبے خصوصاً صنعت و تجارت کے لیے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور بجلی اور کسٹم ٹیرف کے حوالے سے مزید تعاون کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے مصنوعات کے معیار پر زور دیا اور شہریوں سے کہا کہ وہ ملکی مصنوعات استعمال کریں تاکہ افغانستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر خود کفیل بن سکے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ فقیری آئرن ویل مینوفیکچرنگ کمپنی ہر گھنٹے میں 8 ٹن بلیڈ، گولسریا، ٹی آئرن، انگلینڈر اور چینل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ترکیہ اور مصر کے سفارتی تعلقات بحال۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ اور مصر کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، جس کے بعد دونوں ملکوں نے سفیر بھی تعینات کر دیے ہیں۔ مصر کی وزارت خارجہ کے مطابق سفیروں کی تقرری دونوں ممالک کے تعلقات بحالی کے لیے کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ اور مصر کے سفارتی تعلقات 2013 عیسوی میں منقطع ہو گئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق مصر نے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والی تنظیموں کی حمایت پر ترک سفیر کو بے دخل کر دیا تھا۔ مزاحمتی تنظیموں کا تل ابیب پر فدائی حملہ۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی قابض ریاست کے دارالحکومت تل ابیب میں منگل کے روز ایک فدائی حملے میں کم سے کم 8 یہودی آبادکار شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ فدائی حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب دوسری طرف قابض صہیونی فوج نے غرب اردن کے شمالی شہر جنین میں سوموار سے وحشیانہ فوجی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق ان حملوں میں اب تک 11 فلسطینی شہید اور 100 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ قابض فوج نے کئی فلسطینی شہریوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق منگل کو تل ابیب میں ایک فلسطینی عرب شہری نے اپنی گاڑی یہودی آبادکاروں کے ایک گروپ پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 6 آبادکار زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی نوجوان نے یہودی آبادکاروں پر گاڑی چڑھانے کے بعد نیچے اتر کر 2 آبادکاروں کو چاقو سے حملہ کر کے زخمی کیا۔ اس دوران ایک آبادکار نے اسے گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق ایک فلسطینی نے آبادکاروں کے ایک گروپ کے خلاف رن اوور آپریشن کیا، پھر ٹینڈر کار سے باہر نکلا اور شہید ہونے سے پہلے دوسرے آبادکاروں کو چاقو سے وار کیا۔ دوسری طرف اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی شہری 10 سالہ عبدالوہاب عیسیٰ حسین خلیلہ، جس کا تعلق غرب اردن کے جنوبی شہر الخلیل سے ہے، اس نے فدائی حملہ کر کے دشمن سے جنین میں ہونے والے قتل عام کا انتقام لیا ہے۔ ادھر مزاحمتی تنظیم الاسود کے بیان میں آیا ہے کہ ہمارے مجاہدین جنین میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے غاصب صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور جنین میں مزاحمتی جنگوں کے شانہ بشانہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ الاسود کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آج سب کو جنین کی آواز سننا چاہیے۔ ہم تمام حریت پسندوں جن کے پاس ہتھیار ہیں اور جو جنین نہیں پہنچ سکے، اعلان کرتے ہیں کہ وہ صہیونیوں کو جہاں کہیں بھی دیکھیں گولی مار دیں۔ الاسود نے اپنے بیان میں تمام فلسطینیوں کی جنین کی جان بازوں کی حمایت کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمام فلسطینی عوام سے شام 7 بجے جنین کی حمایت میں میدان میں آنے کی اپیل کی اور کہا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جنین کیمپ کے قریب پہنچیں تاکہ وہاں پر صہیونی فوجیوں کے حصار میں ان کے خلاف لڑ رہے مجاہدوں پر سے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ الاسود نے پوری فلسطینی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ صہیونی آبادکاروں کے راستے اور ان کے لیے سامان اور امداد بھیجنے کے راستے بند کر دیں۔ بتا دیں کہ جنین شہر کا ایک پناہ گزین کیمپ ہے جو مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع ہے۔ جنین کیمپ 1950
ء کی دہائی کے اوائل سے ہے اور اسے 1948 اور 49 کی جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً 14,000 افراد اس کیمپ میں رہائش پذیر ہیں، جو صرف 0.42 مربع کلومیٹر کے علاقے میں رہتے ہیں۔